یہ جو ہم اس وقت انویسٹمنٹ کی بات سن رہے ہیں $75 ملین HBL کے ساتھ ایک انٹرنیشنل ادارہ برٹش ادارہ مل کر یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کا ایفیشینٹ اور بہترین یوز کہاں پر اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو فنڈنگ مل رہی ہے یہ صرف ایک خاص پرپز ہے جو گزرے سال بہت شدت سے فیل کیا گیا تھا، وہ تھا کلائمیٹ افیکٹ آن آر ایگریکلچر۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اپر سندھ میں قریباً 50% رائس کراپ جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہے اور ییلڈز کم ہوں گی۔ ایکسپورٹس اس سال ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوں گی۔ اس پہ اس گرمی کی کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہے وہ اس کا شوگر کین پہ بھی پڑا ہے، اور شوگر کین میں بھی جو ایوریج ییلڈ ہے وہ کم ہو گئی ہے پر ایکر۔ اس کا لوور سندھ میں کم ہوا ہے جہاں ویدر کی فلکچویشن اتنی زیادہ نہیں تھی، اپر سندھ میں اور کچھ علاقہ پنجاب میں اس کا اثر کافی شدت سے فیل کیا گیا ہے۔ آپ جو یہ انویسٹمنٹ کے لیے یہ جو برٹش گورنمنٹ نے جو ایک فنڈنگ کی ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کس قسم سے پاکستان کا زراعت شعبہ اس کو فیس کر سکتا ہے اور اس سے اس قسم کے طریقہ کار ٹیکنیکس اپنائے جو کلائمیٹ کے افیکٹ کو فیس کر سکے اور نقصانات سے فارمر اور ملک کو بچت ہو۔ صحیح۔ تو اب اگر صاحب یہ اب ظاہر ابھی گندم کی فصل آنی ہے، پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھا کسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور بہت سارے کسان ایسے بھی تھے جو اب بیک آف ہو گئے گندم اگانے سے۔ پھر آگے کپاس کو ہم بہت بڑے پیمانے پر ابھی امپورٹ کرنے لگے ہیں، ایک دور میں ہم ایکسپورٹر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی انویسٹمنٹس ہمیں یہاں پر ان سیکٹرز میں ایسی مددگار ثابت ہو سکیں گی کہ صورتحال ہماری کچھ بہتر ہو سکے؟ دیکھیں اس میں صرف ان قسم کی انویسٹمنٹس کے علاوہ گورنمنٹ کی کلیئر پالیسیز کی ضرورت ہے۔ آپ گزرے سال 32 ملین ٹن کے قریب جو تھا ہمارا ویٹ کا آؤٹ پٹ تھا، اس کے باوجود 6 ملین ٹن جو کنک امپورٹ کی گئی تھی، اس کی وجہ سے فارمر کو نقصان یہ ہوا۔ فارمر کے پاس تو ییلڈز بہت ہی اچھی تھیں لیکن ان کو پیسے بہت کم ملے اپنے کنک کے۔ ایوریج پنجاب میں 2500 روپے تک کی نیچے آ گیا تھا، 2200 تک بھی آ گیا تھا، اور اس سے پہلے یہ 4000 تک چل رہا تھا۔ سندھ میں بھی اس کا افیکٹ ہوا ہے اور اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ فارمرز نے کنک کچھ کم کی ہے، کچھ ویدر کا ریزن ہے اور کچھ یہ جو پرچیزنگ نہیں کی گئی اس کا ریزن تھا۔ اس کی وجہ سے اس سال 28 ملین ٹن ایکسپیکٹڈ ہے۔ اللہ کرے یہ فگر بھی ریچ ہو جائے، مجھے شک ہے کہ یہ فگر بھی شاید نہیں ہو سکے گا۔ تو ویٹ کی ہماری اپنی ضروریات کے مطابق ہم کو کچھ شارٹیج ہو سکتی ہے، ہو جائے، جبکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس اپنا 13 لاکھ ٹن کی پوری جو پرچیزنگ کی تھی وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے۔ اس کی ایک بوری بھی انہوں نے ریلیز نہیں کی ہے بیکاز مارکیٹ میں ابھی تک ڈیمانڈ ہی نہیں آئی ہے اس کنک کی جو گورنمنٹ نارملی ملرز کو دیتی ہے سپٹمبر کے مہینے سے۔ صحیح۔ کپاس کی جہاں تک جی آپ مکمل کیجیے گا۔ جہاں تک کپاس کی بات کر رہے ہیں، کپاس 2000 میرے خیال میں 9 یا 10 میں ہم نے قریباً 15 ملین بیل تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد سے اب یہ ڈکلائن مسلسل ڈکلائن آ رہا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو کپاس کی پرائسنگ، دوسرا کپاس کا سیڈ ایسا نہیں ہے ملا ہے ابھی تک فارمر کو جو کلائمیٹ ریزسٹنٹ بھی ہو، ویدر ریزسٹنٹ ہو، پیسٹ ریزسٹنٹ ہو۔ وہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہیں، بیج کوالٹی کا اویلیبل نہیں ہے فارمر کو، اور پیسے ایسے نہیں مل رہے ہیں فارمر کو کہ وہ کپاس لگائے۔ اس کی برعکس وہ شوگر کین کی طرف جا رہا ہے، اور شوگر کین میں ملٹی پلائر افیکٹ بھی کم ہوتا ہے کپاس کے مقابلے میں۔ آپ کپاس کو دیکھیں، پاکستان کی سب سے زیادہ اس وقت ایکسپورٹ بھی ٹیکسٹائل کی طرف ہوا کرتی تھی، جس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کپاس ہے۔ آپ کپاس پہلے جن ہوتا تھا، جن کے بعد اس کا دھاگا بنتا تھا، ڈائنگ ہوتی تھی، اس کا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا تھا، اینڈ میں ایک اچھا مہنگا پروڈکٹ ایکسپورٹ ہو جاتا تھا۔ آپ اس کی جگہ پہ آپ نے شوگر کین سٹارٹ کر دی۔ شوگر کین زیادہ سے زیادہ چینی ہی بنے گی یا ایتھنول بن جائے گا یا مولاسس، یہی کچھ 2-3 چیزیں ہیں، لیکن فارمر شوگر کین کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ وہ بہتر رہا ہے بیکاز آف لیک آف گڈ کوالٹی کاٹن سیڈ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔